الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اس الحمدللہ میں توحید کا آغاز ہو رہا ہے، یعنی جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی ہے، ہر چیز اللہ نے بنائی ہے، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور ہر چیز اللہ ہی نے ختم کر دی۔ چنانچہ یہ عقیدہ کہ کسی انسان کا اس کے اندر کوئی کردار ہے، کوئی رول ہے، تو الحمدللہ سے یہ بات ختم ہو جاتی ہے کہ جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ کی حمد کرتے ہیں، اللہ کی ثنا کرتے ہیں، تو یہ اس بات کا اظہار ہے کہ یہ جو کچھ ہے اس میں انسان کا کوئی ہاتھ نہیں، یہ سارا کمال اللہ کا ہے، اور مسبب الاسباب ذات جو ہے وہ اللہ کی۔ ہاں کوئی انسان سبب بن جاتا ہے، ایک شخص نے ایک مکان بنایا، وہ مستری ہے، بہت خوبصورت مکان بنایا، بڑی اچھی اس نے ٹائلیں لگائیں۔ اب یہ ایک کمال بظاہراً تو نظر آ رہا ہے کہ اس مستری کا ہے، لیکن الحمدللہ کہہ کے ہم اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس مستری کے دماغ کے اندر جو خیالات پیدا کیے گئے یا جو کچھ اس نے ہنر سیکھا ہے وہ سارا اللہ کی طرف سے۔ اس لیے بھی یہ جو الحمدللہ ہے اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی تعریف۔ دوسری چیز یہ ہے کہ الحمدللہ جو ہے یہ باقی رہنے والا ہے، اور جو دنیا کی چیزیں ہیں وہ ختم ہونے والی، یعنی یہ ایک ایسا کلمہ ہے، بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ سے بھی بڑا کلمہ الحمدللہ ہے۔ بعض روایات میں تو ہے نا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل ذکر تو لا الہ الا اللہ ہے، لیکن بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ الحمدللہ جو ہے یہ لا الہ الا اللہ سے بھی بڑا ہے، اور یہ کلمہ اس لیے بھی بڑا ہے کہ یہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ جیسے قرآن مجید کی آیت المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، کہ یہ جو مال اور اولاد ہے یہ تو دنیا کی زینت ہے، دنیا ختم ہو جائے گی تو یہ بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن اچھا عمل جو ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ تو الحمدللہ کا کلمہ بھی جو انسان پڑھتا ہے یہ قیامت کے دن اس کے کام آنے والا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ کوئی نعمت تم کو مل جائے تو اس نعمت کو حاصل کرنے کے بعد الحمدللہ ضرور کہا۔ یعنی دن میں کئی مرتبہ ہم پانی پیتے ہیں، تو پانی کے ہر گھونٹ پہ بھی اگر ہم الحمدللہ کہیں تو اللہ کی حمد تو بیان نہیں ہو سکتی، لیکن اگر میں گلاس پانی کا پی کے الحمدللہ کہہ دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کے اندر اضافہ کر دیتا ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھلائی، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھانا کھلایا، جس نے ہمیں پانی پلایا۔ ہم واش روم میں جاتے ہیں، وہاں سے فارغ ہو کے نکلتے ہیں تو دعا سکھلائی غفرانک الحمدللہ، یہ دعا سکھلائی۔ واش روم اگر پخانہ نہ آتا، پیشاب نہ آتا، مثانہ بند ہو جاتا تو کتنی تکلیف اور آزمائش ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا فرما دی۔ تو ہر معاملے کی دعا سکھلائی ہے، اور یہ دعا یہیں سے شروع ہوتی ہے الحمدللہ۔ اس لیے جب بھی کوئی نعمت ملے یا کوئی نعمت نہ ملے تو الحمدللہ کہنا چاہیے۔ یعنی میں نے کل بتایا تھا کہ شکر میں اور حمد میں یہ فرق ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی چیز مل رہی ہے تو آپ اس پہ شکر کر رہے ہیں، اور حمد کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، آپ کو مل نہیں رہی تو آپ اس پہ اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ تو حمد جو ہے یہ ہر وقت ہونی چاہیے۔ شکر نعمت ملنے کے ساتھ خاص ہے اور حمد ہر چیز کے ساتھ خاص ہے۔ تو الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن